بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو عمیر بن وحیب کے قبول اسلام کا واقعہ بتائیں گے۔ عمیر بن وحیب مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کے والد امیہ بھی خلف مارے گئے۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام حجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہو گئی اور دونوں نے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان نے کہا، بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے، کیا کیا جائے؟ عمیر بن وحاب نے کہا، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں سے تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر زیر بار نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا بھی نہ ہوتا تو مدینے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ میں آپ کے قرض اور آپ کے دونوں بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں، اور میرے لیے مدینے جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمان کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور ذات راہ کا انتظام کر دیا۔ عمیر نے تلوار کو آپ دی، پھر زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبی کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا، صرف اپنے لخت جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھار رہا تھا۔ زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑ گئی، دیکھا تو عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے، مگر شرارت اس کے بشرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اسے مت روکو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا راستہ صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے دیکھا تو اپنے یاران وفا کیش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ صبح کا سلام پیش کرتا ہوں، یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کے ہدیے سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر نے کہا، اس تحفے سے تو آپ حال ہی میں فیض یاب ہوئے ہیں، اب تک ہمارے ہی مروجہ طریقے سلام پر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر نے کہا، ہمارے جو عزیز آپ کے ہاں اسیر ہیں، ان کی خیر و خبر کے لیے حاضر ہو گیا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ اللہ انہیں غارت کرے، انہیں تلواروں نے ہمیں ہمارے بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کر دیا۔ اے صاحب، کیا بتاؤں، جس وقت سواری سے اترا اس ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، عمیر سچ کہو، یہاں کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں حجر پر بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گیا، گھبرا کر عرض کیا، صفوان سے کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو، وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے گا اور تعزیز بھی تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے گا۔ اے عمیر، تم کب چوکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالیٰ ہے جس نے میرا بال بے پناہ ہونے دیا۔ عمیر نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ رسول ہونے کے اور اللہ کے معبود پر حق ہونے کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی کا انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا، اگر آپ پر دی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ نکلا میں برے ارادے سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حاشیہ نشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ ابھی یہاں قیام کریں۔ اصحاب رضوان اللہ اجمعین کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے۔
اور عمیر کو تھوڑی بہت قرآن کی تعمیل بھی دی جائے۔ عمیر بن الاسود واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میں تبلیغ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ نے مخصوصی اجازت بخشی۔ سبحان اللہ، قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا مبلغ اسلام بن کر واپس لوٹا۔ ناظرین، اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی جاہلیت پر ڈٹا رہتا اور اپنی اس برے ارادے سے باز نہ آتا تو پھر خود بھی کفر میں مر جاتا اور اپنے بیٹے کو بھی نہ چھڑاتا، لیکن یہ اسلام ہی کی برکت تھی کہ جان بھی محفوظ، بیٹا بھی قید سے آزاد اور ایمان بھی نصیب ہوا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔